ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنين، احناف کہتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرے، کیونکہ یہ مسئلہ کنیکٹڈ ہے پچھلے کے ساتھ کہ آزاد مرد کے لیے جائز تھا کہ وہ 4 عورتوں، خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، لونڈی ہوں، تو ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے، چونکہ آیت کے اندر 4 کا لفظ آ گیا تھا۔ اور لیکن غلام جو ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم مسلمانوں کے احکام ہے، وہ غلام جو ہوگا مسلمان غلام جو ہے وہ 2 سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وقال مالک، امام مالک کہتے ہیں یجوز، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ 2 سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے امام مالک کے نزدیک۔ لأنه فی حق النکاح بمنزلۃ الحر، کیونکہ نکاح کے معاملے میں غلام اور آزاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد مرد کی طرح ہی ہے عندہ، امام مالک کے نزدیک، حتیٰ یہاں تک کہ مالکہ بغیر اذن المولا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب غلام اپنا نکاح کرنے لگے گا تو اسے اپنے مالک کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے نکاح کا مالک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ نکاح کے معاملے میں جس طرح آزاد مرد اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، تو اسی طرح غلام بھی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام نکاح کے معاملے میں آزاد مرد کی مانند ہے۔ تو جب غلام نکاح کے معاملے آزاد مرد کی مانند ہوا، تو جتنے نکاح مرد آزاد کر سکتا ہے اتنے نکاح غلام بھی کر سکتا ہے۔ ولنا، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہم احناف کی دلیل کیا، وہ کہتے ہیں ان الرق منصف، غلامی جو ہے وہ نعمتوں کو کیا کر دیتی ہے، آدھا کر دیتی ہے، نصف کر دیتی ہے، جس طرح کے پیچھے ہم پڑھ کے آئے۔ فیتزوج العبد اثنین، تو اس وجہ سے جو غلام ہوگا وہ آزاد کے مقابلے میں 2 شادیاں کرے گا، اور آزاد کتنا کرے گا، اربن 4 کرے گا۔ کیوں؟ اظہارا لشرف الحریت، تاکہ آزادی کے شرف کا اظہار ہو۔ اب اس کے تحت صاحب عنایہ نے بھی اور صاحب بدایہ نے بھی بہت اچھی مثال انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم شرف کے اظہار کے دیکھیں تو یہ ہمیں باقاعدہ قرآن و سنت کے اندر نظر بھی آتا ہے۔ شرف کا اظہار مثال کے طور پر اللہ نے اشرف المخلوق انسان کو بنایا اور شادی اور نکاح کے معاملات انسان کے لیے دیے۔ عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کے لیے کثرت ازواج ہے، انبیاء کے لیے کثرت ازواج ہے۔ تو اس کا مطلب کس لیے کہ بھی اظہار شرف تھا، لیکن امت کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرف کے اظہار کے لیے تعدد زیادہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے کم ہو سکتا ہے۔ تو غلامی کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ آزاد کے شرف کو رکھنے کے لیے اس کا تعدد اتنا ہو جتنا امر منصوص ہے، اور چونکہ غلام ہے تو اس کا شرف اس سے کم ہے، خسیس ہے، تو اسی وجہ سے اس کے لیے عدد کو کیا کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، تو وہ 2 کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بہت اچھے وہاں پہ دلیل دی۔ فَإِن طَلَّقَ الْحُرَّ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا، اب اگر آزاد مرد طلاق دیتا ہے اپنی 4 بیویوں میں سے کسی ایک کو، طلاقًا بائنًا، اور وہ بھی کون سی طلاق، طلاق بائنہ، لم یجوز لہ ان یتزوج رابعۃ حتی تنقضی عدتها، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4تھی شادی کر لے، ابھی وہ عدت اس کی بیٹھی ہوئی ہے، عدت میں وہ بیٹھی، عدت مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4تھا نکاح کرے یا 4تھی عورت سے نکاح کرے، حتی تنقضی عدتها، حتی کہ اس کی عدت گزر جائے۔ ہاں عدت گزر جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ وفیہ خلاف الشافعی، اور اس کے اندر امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، یہ بالکل اسی مسئلے کی مانند ہے جو پیچھے گزر آیا کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہی والا مسئلہ ہے، من وجہ نکاح ابھی باقی ہے اور من وجہ نکاح ختم ہو گیا۔ وتی کے حق میں نکاح ختم، لیکن نفقہ، منع، فراش، ان چیزوں کے حق میں ابھی بھی نکاح باقی ہے۔ تو جب من وجہ نکاح باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دوسری بہن سے نکاح کرے گا تو وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے والا قرار پائے گا۔ تو کہتے ہیں اسی دلیل کو بناتے ہوئے کہ ابھی تک من وجہ نکاح باقی ہے جب وہ طلاق کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کا مطلب ہے ابھی اس کا 4 کا عدد پورا ہے۔ تو جب وہ ایک اور عورت سے نکاح کرے گا تو وہ 5واں نکاح ہوگا اور وہ حرام ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ قال وَإِن تزوج حبلا من زنا جاز النکاح ولا يطأها حتى تضع حملها،
اگر کسی مرد نے ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، جاز نکاح تو اس کا نکاح جائز ہے، ولا یتوہا وضع حتی قضا حملہا جب اس کے وضع حمل سے پہلے وہ اس کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، نکاح ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ وطی نہیں کرے گا۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ قال ابو یوسف، امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ ان نکاح فاسد، لیکن یہاں فاسد بمانا باطل ہے، یہاں فاسد بمانا باطل ہے، نکاح باطل ہے، وہ کہتے ہیں سرے سے نکاح ایجاب و قبول ہی باطل قرار پائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتُ النَّسَبِ، اگرچہ حمل ثابت النسب ہی کیوں نہ ہو، پتہ ہی کیوں نہ ہو کہ یہ حمل کس کا ہے، کس مرد کا ہے، تو بھی نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ بالاجماع باطل ہوتا ہے ثابت النسب میں۔ لابی یوسف، امام ابو یوسف کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، اصل میں ہم اصل نکاح سے جو منع کر رہے ہیں وہ منع ہی اس لیے ہے کہ حمل کی ایک عزت ہوتی ہے، حمل کی ایک عزت ہوتی ہے، اور اس کی عزت کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی نکاح کو، حاملہ کو نکاح کی اجازت ہی نہیں دیں۔ وَهَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، اور یہ حمل کیا ہے؟ محترم ہے۔ لِأَنَّهُ لَا جِنَایَةَ مِنْهُ، اگرچہ وہ زنا کا نطفہ ہے لیکن اس میں اس نطفے کا قصور تو نہیں ہے، وہ بچہ جو قرار پکڑ گیا اس کا قصور نہیں ہے، وہ محترم ہے۔ لِأَنَّهُ لَا جِنَایَةَ مِنْهُ، اس کی طرف سے تو کوئی جو ہے وہ نافرمانی نہیں پائی گئی، جرم نہیں پایا گیا۔ وَلِهَذَا، اسی اس کے احترام کی وجہ سے لم یجوز اسقاطُ، اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہاں شارحین اس کے اوپر بڑی بحث ہے، ہمارے زمانے میں اسے، اس زمانے میں زنا کے نطفے کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زنا کا نطفہ باقی بچا کنواری لڑکی کا، تو پھر وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ تو اس پورے خاندان کو منہ دکھانے کے لیے پڑتی ہے اور بہت بڑے مسائل اور مصائب سامنے آ جاتے ہیں، اور نہ ہی معاشرہ اتنا دیانتدار، نہ ہی معاشرہ اتنا اللہ سے خوف رکھنے والا ہے کہ وہ کسی کو تانا نہیں دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں نا کہ سرکار کے زمانے میں صحابیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ زنا سے حملہ ہے اور بچہ پیدا کیا گیا وغیرہ، تو اگرچہ وہ کتنا پاکیزہ زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو حضرت خالد بن ولید سے الفاظ نکل گئے تھے، تو جس پر سرکار نے ان کے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا اہل مدینہ پر تو سارے سارے بخشش ہو جاتی، وہ اتنے سچے دل سے آئی ہوئی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے تو لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے معاملے میں زنا کے نطفے کو اگر ضائع کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل کیا ہے؟ انها من المحللات بالنص، وہ کہتے ہیں کہ وہ نص سے ثابت ہے کہ وہ محللات میں سے ہے وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رہے ہیں طرفین، یعنی قرآن مجید میں آیا کہ بھی عورت سے تم نے نکاح کرنا ہے، کہیں آیا کہ بھی زانی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو؟ کہتے ہیں نکاح کے لیے تو چاہے وہ محرمات میں سے تو نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نے محرمات کا ذکر کیا، کیا ایسی عورت کا ذکر آئے کہ جس کے ساتھ زنا ہوا اس کے ساتھ نکاح نہ کرو؟ وہ کہتے ہیں محللات بالنص وہ حرمت الوطی ہے۔ ہاں آپ نے کہا تھا نا صاحب طرفین نے کہ وہ اس کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ حرمت الوطی ہے کہ لا یسقى ماؤه زرعه زرع غیر ہی، یہ جو ہم نے منع کیا تھا نا کہ وہ وطی نہیں کرے گا، وہ صرف اس لیے کہا تھا کہ کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرتا رہے، کیونکہ پیٹ میں اس کا نطفہ قرار پا رہا ہے نا کسی اور کا، تو اس کا پانی کسی اور کے پانی کھیت کو سیراب نہ کرتا رہے۔ والامتناع فی ثابت النسب، اب صاحبین امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ صاحب جو ثابت النسب ہوگا اس کے ہوتے ہوئے جو نکاح ہے وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب الامتناع فی ثابت النسب لحق کے صاحب الماء، کیونکہ ثابت نسب ہوتا ہے، نسب کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا ہے، لہٰذا صاحب ماں کے حق کی وجہ سے ہم نے کہا تھا ثابت النسب بچہ اگر حمل ہے تو اس میں نکاح باطل ہوگا، اس وجہ سے کہ وہاں پر ہم نے صاحب ماں کا حق کا خیال رکھا تھا۔ ولا حرمت للزانی، زانی کے احترام میں ہم نے ایسا قول نہیں کیا۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت جو تھی
اس نے ایسی عورت حاملہ عورت سے نکاح کیا تھا جو دار کفر سے آئی تھی اور اس کا حمل دار کفر سے تھا، اس کا حمل دار کفر سے تھا، فالنکاح فاسد، تو وہ نکاح بھی کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا، لأنہ ثابت بالنسب، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ثابت النسب ہے کہ یہ کسی کافر کا نطفہ ہے، دار کفر سے آ رہی ہے تو کسی کافر کا نطفہ ہے، تو اور ثابت النسب کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ وَإِن زَوَّجَ، اگر اس نے نکاح کر دیا والدہ، اپنی ولد کا، یعنی اس کی لونڈی تھی، اس کے ساتھ وہ سوتا رہا اور حتیٰ کہ اس لونڈی نے اس کا بچہ پیدا کر دیا، بچہ جنم دیا، جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب وہ لونڈی نہیں رہے گی، اب وہ ولد بن جائے گی، بچے کی ماں، اس کے بچے کی ماں۔ اگر بندہ اپنی لونڈی کو، اپنی ولد کو، اس کا نکاح کر دیتا ہے کسی اور مرد کے ساتھ، وہی حامل منہ، اور درا حالے کہ ابھی وہ اس سے حاملہ بھی تھی، فالنکاح ہو باطل، تو اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنہا فراش لمولاہا، کیونکہ وہ ایسا بچہ پیدا کر چکی ہے جس کا نسب اس کے آقا سے ثابت ہے۔ فراش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا بچہ پیدا ہونا جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں فراش۔ لأنہا فراش لمولاہا، کیونکہ وہ اپنے مولا کی کیا ہے؟ فراش ہے۔ حتی یثبت النسب، حتی یثبت نسب والدہا من غیر دعوت، اگر اس کا باپ دعوی ہی نہ کرے تو بغیر دعوے کے بھی اس بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ اسی آقا سے ثابت ہوگا کہ اس کا بچہ ہے، بغیر دعوے کے۔ فلو صح النکاح، اگر نکاح کو صحیح قرار دے دیا جائے، لحاصل الجمع بین الفراشین، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جس طرح کے دو فراشوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، کیونکہ وہ حملہ ہے، اور وہ حمل کس سے ہوگا؟ آقا سے ہوگا، اور آپ نے نکاح کر دیا کسی اور مرد کے ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ سوئے گا تو اس کی کھیتی کو سیراب کرے گا، تو دو فراش جمع ہو گئے نا، اور یہ حرام ہے۔ اگر نکاح کو فلو صح النکاح، اگر نکاح کو صحیح قرار دے دیا جائے تو لحاصل الجمع بین الفراشین، تو یہ جمع بین الفراشین حاصل ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ الا انہ غیر متعقد حتی ینتفع، اب وہ کہتے ہیں کہ آزاد عورت کے بچے کا نسب اپنے شوہر سے، اس کے آزاد عورت کے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعوے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قوی نسب ہوتا ہے۔ لیکن ولد کا جو ہوتا ہے، اگر شوہر انکار کر دے، آقا انکار کر دے یہ میرا نسب ہی نہیں، تو وہ انکار کر سکتا ہے، یہ ضعیف نسب ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف نسب ہوتا ہے اگر وہ انکار کر دے تو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ الا انہ غیر متعقد، ہاں یہ ہو گیا کہ بھئی جو ولد کا جو پیٹ کا بچہ ہے وہ متعقد، وہ قوی نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتا ہے، حتی ینتفع الوالد بالنفی، حتی ینتفع الوالد بالنفی، حتیٰ کہ وہ بچے سے انکار ہو جائے گا، اگر وہ کیا کر سکتا، بچہ اس کا قرار ہی نہیں پائے گا اگر وہ نفی، یہ نفی کون کر رہا ہے؟ آقا کر رہا ہے، من غیر لیان کیے بغیر، وہ لونڈی کے ساتھ لیان بھی تو نہیں ہوتا نا، لیان تو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلا یعتبر ما لم یتصل به الحمل، بس اس وجہ سے لونڈی کے ساتھ، ولد کے ساتھ جب حمل نہیں ہوگا تو پھر اس کا اعتبار بھی تو نہیں کیا جائے گا کہ وہ فراش ہے۔ فراش کا اعتبار کب ہوتا ہے؟ جب وہ حملہ ہو، بچہ جن چکی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ حمل کے متصل کیے بغیر اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ حملہ تھی تو وہ ولد کے حملہ ولد کا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے گا تو جمع بین الفراشین لازم ہوگا۔